نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء اور طالبات اور میرے عزیزان گرامی قدر، آج آپ لوگوں کے لیے میں نے بات کرنے کا جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تقلید ہے کہ تقلید کیا ہے۔ اچھا، اس موضوع کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس موضوع کے اوپر ہر پہلو پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن میں جن پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں اس پر زیادہ تر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو لہٰذا ریپیٹ بات کیا کرنا، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہوں کہ جس سے تقلید کو واضح طور پر نمایاں کیا جا سکے اور اس موضوع کے انتخاب کرنے کی وجہ بھی معلوم چل سکے۔ تو یاد رکھ لیں کہ تقلید ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تقلید ایک فطری عمل ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان تقلید کا انکار تو کر نہیں سکتا۔ لہٰذا خواہ ہمارا معاشرہ ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو، ویسٹرن دنیا ہو، ہر جگہ تقلید ایک لازمی حصہ ہے، ایک لازمی امر ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اور اس فطری تقاضے کی وجہ سے اس موضوع کو پہلے اکابرین نے بیان نہیں کیا۔ جس طرح بھوک پیاس یہ ایک فطری تقاضا ہے نا، تو اس پر تو کوئی کتاب نہیں لکھی جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح تقلید بھی ایک فطری عمل ہے، لیکن جب اس پر اعتراض ہونے لگے، جب بعض لوگوں نے تقلید کو شرک فی النبوہ، شرک فی الرسالت یا گمراہیت، ضلالت، بدعت صحیحہ، اس طرح کے برے القابات سے جب اس تقلید کو نوازا تو پھر اس تقلید کے اوپر لوگوں نے قلم اٹھانا شروع کیا۔ لہٰذا پہلے تو ایک بات ضمن عرض کر دوں، جو لوگ تقلید کو شرک فی النبوہ، شرک فی الرسالت اور گمراہیت اور اس کو بدعت صحیحہ کہتے ہیں، تو ان کے لیے جواب صرف اتنا ہے، پھر بعد میں اس کا ڈیٹیل میں اگلے سیشن پہ جا کر بتاؤں گا۔ فی الوقت ضمناً جواب یہ ہے کہ وہ اپنی جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو یا کسی بھی ایک عمل کو یا کسی بھی حدیث کو یا اپنے کسی بھی ایک ایکٹ کو وہ تقلید کے بغیر ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو میں تقلید کے اوپر زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا، وہ اپنے کسی عمل کو تقلید کے بغیر۔ اب اس کا ڈیٹیل میں اگلے سیشن پہ جواب دوں گا، لیکن ابھی میں آپ سے اس موضوع پہ تقلید کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں۔ تو یاد رکھیں، تقلید ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ کوئی معاشرہ بھی ہو، کوئی معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا تقلید کے بغیر۔ اب اس بات کو، اس مقدمے کو میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب بچہ، ایک نومولود بچہ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ویسا کرتا ہے جیسا اس کے والدین کرتے ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، ہر کچھ اس کا ویسا ہوتا ہے جیسے اس کے والدین کرتے ہیں، وہ ان کی تقلید کرتا ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں تو اس بچے کا جو مذہب ہے، مذہب جیسا معاملہ بھی اس کا تقلید کی نظر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کے ہندو ہیں تو بچہ بھی ہندو ہوگا، ماں باپ اگر اس کے کرسچن ہیں تو بچہ بھی کرسچن ہوگا، ماں باپ اگر اس کے بدھسٹ ہیں تو بچہ بھی بدھسٹ، اگر ماں باپ مسلم ہیں تو بچہ بھی مسلم ہوگا۔ اور اس پر
شریعت کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ بچے کا مذہب وہی ہے جو اس کے والدین کا ہے، وہی اسی کی تقلید کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ مسلم ہیں تو مسلم میں بھی دیکھیں، اگر ماں باپ کا تعلق فقہ حنفی سے ہے یا فقہ شافعی سے، تو بچہ بھی فقہ حنفی یا فقہ شافعی کا ہوگا۔ پھر ایک قدم آگے چلے جائیں تو اگر ماں باپ یا تو اہل سنت ہوں گے یا اہل تشیع ہوں گے، اگر اہل تشیع ہیں تو بچہ بھی اہل تشیع، اگر اہل سنت ہے تو بچہ بھی اہل سنت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تقلید کا معاملہ، ہر جگہ آپ کو تقلید دکھائی دے رہی ہے، تقلید ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی۔ پھر آپ اگلا اسٹیپ دیکھیں والدین کو، تو والدین اپنے خاندان والوں کی تقلید کرتے دکھائی دیتے ہیں، خاندان والوں کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں برادری سسٹم، برادری نظام، یہ کیا ہے؟ ایک خاندان کا شخص دوسرے خاندان میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بحث ایک الگ ہے، اس کے میرٹس ڈی میرٹس کے اوپر ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت موضوع سمجھانا چاہ رہا ہوں تقلید کو، کہ خاندان میں بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ اپنے خاندان سے الگ کہیں اور شادی کر لی تو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ خاندان سے آؤٹ کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ خاندانی برادری نظام، یہ تقلید ہے، اتنی پختہ تقلید کی جاتی ہے۔ پھر یہ نظام اور تھوڑا آگے چلے جائیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں علاقوں میں، شہروں میں، صوبہ، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے منفرد نظر آتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس کے پکوان الگ، اس کے ملبوسات الگ، اس کے رنگ الگ، اس کی دستکاری الگ، آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی میزبانی الگ، اس کی مہمان نوازی الگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ، اس کا ہر طریقے کا طور طریقہ الگ، روایات الگ۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے اسی بنیاد پر منفرد نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سندھ پنجاب سے منفرد ہے اپنے ثقافت کی بنیاد پر۔ ثقافت ہے کیا؟ یہ ثقافت دراصل تقلید ہی ہے، ثقافت تقلید ہی سے جنم لیتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثقافت کی تقلید ہی سے جنم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ثقافت، یہ تقلید بڑھتے بڑھتے ملکوں تک چلی جاتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے منفرد نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا ملک یا کسی کا بھی ملک ہو، ویسٹرن کنٹری سے مختلف نظر آتا ہے، ان کے طور طریقے، رہن سہن، روایات سب مختلف ہیں۔ وہ سائنس اور علم میں اتنی ترقی کر چکے، لیکن وہ تقلید پھر بھی تقلید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ان کے اپنے طور طریقے الگ ہیں، ان کے لباس الگ ہیں، ان کا کھانا پینا الگ ہے۔ وہ کرتا پجامے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے، وہ جو لباس پہنتے ہیں ویسٹ والے، ان کو اسی پہ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ اور ہم اپنا لباس، ہمارے اپنے طریقے، ہمارے کھانے، ہمارے پکوان الگ، ان کے پکوان الگ۔ وہ علم کی اس اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے، باوجود اس کے وہ تقلید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تقلید ہے کیونکہ فطری عمل ہے نا، یہ ایک فطری عمل ہے، وہ تقلید کرتے ہیں۔ ان کا اپنا لباس الگ ہے، ان کی اپنی دستکاری الگ ہے، ان کا اپنا رہن سہن کا طریقہ الگ، روایات الگ، تہذیب الگ، تمدن الگ، ہمارے اپنے الگ۔ تو تقلید تو ہر فرد کرتا ہے، لہٰذا کوئی ذی شعور انسان تقلید کا مطلقاً انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، مطلقاً انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تقلید تو ایک لازمی ہے زندگی، ایک فطری عمل ہے۔ فطرت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو کرتے ہیں وہ ان کا دماغ کا ایک فطور ہے، وہ میں دوسرے سیشن میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو تقلید تو ہر جگہ ہے۔ اب ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ آپ کو اور سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنا آپ ہے، ہمارا اپنا آپ ہے، اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پیاری اپنی ماں لگتی ہے، کیوں؟ سب کی مائیں بھی تو ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ میری ماں ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے۔ ہمیں سب سے عزیز تر اپنی اولاد ہے، اولادیں اور بھی تو ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری اولاد ہے اس لیے ہمیں عزیز تر ہے۔
تو دراصل ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے، اور جتنے ویل وشر ہم اپنے آپ کے ہوں گے کسی کے نہیں ہو سکتے. اور ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہماری صحت اور زندگی کا ہے. تو کیا آپ اور ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ہم صحت کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی زندگی 60 65 70 سالہ زندگی میں چند سال مخصوص کر لیں میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے اور ڈاکٹر بن جائیں. ہر شخص ڈاکٹر بن جائے اور ڈاکٹر بن کے اپنا علاج بہتر طریقے سے جتنا وہ خود کر سکتا ہے اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. جتنا اچھا علاج نہیں، سوال بعد میں کرتے ہیں. تو جتنا علاج ہم بہتر اپنا خود کر سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم ڈاکٹر بن جائیں. اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں. ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ جواب ہوگا ہرگز نہیں. اس لیے اسی طرح آپ عورت کو دیکھتے ہیں، جتنا ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے کی ویل وشر ہوگی، کیئر ٹیکر ہوگی، اتنا تو ایسا تو زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیا ہر ماں نے، ہر عورت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، کہ رات بے رات بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج وہ خود کر لے؟ جواب ہوگا ہرگز نہیں. ایسا کوئی نہیں کرتا. ڈاکٹر مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں، بیمار ہوئے تو آپ جاتے ہیں اور آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ایک ڈاکٹر سے، اور اس کے کمرے میں، اس کے روم میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو شخص ڈاکٹر بیٹھا ہے آپ نے اس کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈاکٹر کو، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا. آپ اپنا مرض بتاتے ہیں، وہ ڈائگنوز کرتا ہے، آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا آپ نے کبھی اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ آپ جو مجھے دوا دے رہے ہیں یہ کس دلیل کی بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کبھی پوچھتے ہیں؟ کبھی نہیں. چلیں دلیل نہیں دے رہے، ریفرنسز ہی دے دیں. ریفرنسز بھی نہیں پوچھتے. وہ جو دوا دیتا ہے، معاملہ آپ کی صحت کا ہے، یاد رکھیں صحت کا معاملہ ہے، پر آپ صحت جیسے معاملے کے اوپر بھی یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر مجھے یا ریفرنسز دیں. اس کی نہیں مانگتے. وہ جو دوا دیتا ہے، جو میڈیسن آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اس سے یہ دلیل نہیں پوچھتے کیوں، وجہ کیا ہے. آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ڈاکٹر کے اوپر اعتماد ہے. ارے اعتماد کیسا؟ اس کو تو آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، تو اعتماد کس چیز کا؟ اس ڈاکٹر کے اوپر آپ کا اعتماد ہوا کیسے؟ آپ اس کا جواب پھر یہ دیتے ہیں دراصل اعتماد اس شخص پر نہیں جو سامنے بیٹھا ڈاکٹر ہے. دراصل اعتماد اس علم پر ہے، اس میڈیکل سائنس پر جس نے اس کو یہ ڈگری دی ہے. ہمیں اس علم پر اعتماد ہے، میڈیکل سائنس کے اوپر جس کی ڈگری یہ ڈاکٹر لے کر بیٹھا ہے. ہمیں پتہ ہے اس علم سے وابستہ ہے، لہٰذا یہ غلط میڈیسن نہیں دے گا. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہر شعبے میں یہی معاملہ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ. ہم جب امام کی تقلید کرتے ہیں، دراصل امام کی تقلید کا مطلب یہی ہے کہ وہ غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. ہمیں اعتماد، ہمیں تقلید اصل میں ہماری وہی ذات ہے، وہ قرآن و سنت ہے، وہ رسول ہے. اور اس امام نے، اس عالم دین نے اس دین کے بارے میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے. اس علم کو اس نے حاصل کر رکھا ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے. لہٰذا وہ غلطی اس انداز میں نہیں کرتا. ہم میں سمجھانے کے لیے کر رہا، کسی موچی سے جا کر نہیں پوچھ رہے دین کا مسئلہ. ہم ایک امام سے پوچھ رہے ہیں، ایک امام سے جس نے زندگی اپنی صرف کر دی قرآن و سنت پر. تو اس سے دلیل کس بات کی پوچھنا؟ اصل میں ہمیں اعتماد اس قرآن و سنت پر ہے. تقلید نام ہے اعتماد کا. تقلید ایسی نہیں ہے کہ اندھی تقلید کر لی، تقلید نام ہے اعتماد کا. آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک فی الرسالہ ہے. میں آپ سے صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ ایک ادنا مقلد جس کو کچھ علم نہیں ہے، جو صرف فالو کرتا ہے امام کو، آپ اس ادنا مقلد سے کہہ دیں، اگر آپ کہہ دیں نا کہ یہ آپ کے امام نے رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہے، خدا کی قسم ہے کہ وہ ادنا مقلد بھی آپ کی اس امام کو نہیں فالو کرے گا، چھوڑ دے گا. حضور کے آگے کوئی نہیں ہے. ہماری حجت حضور ہیں، دین حضور ہیں، اسلام حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
کوئی ادنا مقلد کی بھی یہ سوچ نہیں ہوتی. اب کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں آپ کا منہ، آپ کی بات، آپ جو چاہے کہتے پھریں. یہ شرک فی النبوہ ہے، شرک فی الرسالت. آپ ہم سے بات کریں نا، اب بیٹھیں آپ بات کریں. ہاں بات کرتے ہیں صرف کتابوں میں، صرف ایک مائک سامنے پکڑا بات کہہ دی آپ نے. ایسے نہیں ہوتا. کس شخص نے کہا ہے کہ ہم اس درجے پر امام کو لے کر جاتے ہیں؟ اچھا یہ چھوڑ دیں نا، آپ مجھے بتا دیں یہ قرآن کو ثابت کر دیں. ابھی تو حدیث نہیں آئی نا. قرآن کو قرآن میں سے ثابت نہیں کریں گے آپ. ابھی تو قرآن کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن 30 پاروں کا یہ مکمل قرآن جو 2 جلدوں کے اندر، 2 جلد کے اندر جو بیچ میں قرآن ہے 30 پاروں کا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا، اس پر کسی کا انکار نہیں ہے. تواتر کیا ہے؟ یہ تواتر تقلید ہی سے جنم لیتا ہے. مطلب اس قدر تقلید کی گئی ہے، اس قدر اس معاملے میں تقلید کی گئی ہے، تواتر کے ساتھ تقلید ہوتی چلی آ رہی ہے کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایک قرآن کو جو قرآن ہے نہیں اس پر سب جھوٹ بول رہے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو قرآن کہتا رہے اور یہ سب مل کر ایک پلاننگ کے تحت جھوٹ بول رہے ہوں. یہ جھوٹ ایسے کوئی مل کر تو نہیں کہہ سکتا. اس کو تواتر کہتے ہیں کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. تواتر یہ ہے سب فالو کرتے آئیں اسی بات کو، سب فالو کرتے آئیں، سب مانتے چلے آئے، یہ لنک نہ ٹوٹے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. جناب تقلید، تواتر کا جنم ہی تقلید سے ہے. تواتر کی جڑ ہی تقلید سے نکلتی ہے. تواتر تقلید کا دوسرا نام ہے. قرآن بھی تقلید سے ثابت ہے. آپ تقلید کو ہٹا دیں تو قرآن نہیں رہتا. آپ احادیث کی بات کرتے ہیں، یہ اسانید جو اسناد آپ بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حدثنا، یہ اخبرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بتائیں؟ یہ تقلید ہے کہ میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے خبر لی، مجھے اس سے معلوم چلا، اس نے بیان کیا، یہ اس نے بتایا. یہ تقلید ہے. اس سے سنتے چلے جاتے ہیں آپ، پھر اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے نا جناب والا، یہ تقلید ہے. تقلید سے آپ کہتے ہیں کہ تقلید کچھ نہیں ہے، تقلید گمراہیت ہے. ارے تقلید کے بغیر آپ کا مذہب نہیں بچتا جناب والا. آپ جن حدیثوں کا ریفرنس دیتے ہیں وہ حدیثیں نہیں بچیں گی، سارے اسانید نکل جائیں گے تقلید کے بغیر. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تقلید کا سہارا لیا جاتا ہے. تقلید نہ ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچ نہیں سکتے. تقلید یہ ہے. تقلید نام ہے اعتماد کا. تقلید عام ہے، ہر فرد تقلید کرتا ہے، ہر فرد کرتا ہے. پھر ان میں سے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو محقق ہوتے ہیں، جن کی نظر میں، جن کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کریں اور مزید اس میں باریکیوں کو تلاش کریں، اور وہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا میں سے جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن محقق بھی تقلید ہی سے محقق بنتا ہے. محقق تقلید کے بغیر نہیں بن سکتا. آپ مجھے بتائیں، میں نے تحقیق کر کے کسی مقام پر پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں گا؟ کچھ کتابیں ہی پڑھوں گا نا. امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد، فقہ بنانے والے، یہ کیسے امام بنے؟ ایسے ہی آسمان پہ لکھا ہوا تھا؟ نہیں، اساتذہ سے پڑھا ہوا. انہوں نے اپنے اساتذہ کی تقلید کری، عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کری. تقلید سے پھر ایک باقاعدہ انہوں نے اس کو ایک پراپر طریقے سے فقہ کے طور پہ پیش کر دیا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. تقلید کے بغیر تو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے. سوال اٹھ جائے گا کہ علم آیا کہاں سے؟ امام شافعی تقلید کے بغیر امام شافعی نہیں ہے. تقلید تو امام شافعی نے بھی اپنے اساتذہ کی ہے، امام احمد حنبل نے بھی اپنے اساتذہ کی ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی کی ہے، امام محمد نے کری ہے، امام ظفر نے کری ہے. سب تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر اس میں محققانہ مزاج ہوتا ہے آپ کا. وہ جس درجے کا اعلیٰ ہوگا وہ شخص اس درجے کا ہو. اس سے کس کا انکار ہے؟ میڈیکل سائنس کی بات آپ دیکھ لیں، سوشل سائنسز کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہر علم کو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں،
پڑھتے بھی آپ کسی ڈاکٹر کی کتابیں، اب پروفیسر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ وہی پروفیسر وہی ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کر ایون آپ مشاہدات کو ایکسپیرینس کو بھی لیتے ہیں ان کی، تو میڈیکل سائنس میں اس کو بھی آپ دلیل کے طور پہ لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک محقق جب تحقیق کرے گا وہ کیا کرے گا؟ کسی کتاب ہی کو پڑھے گا نا، کہیں لکھا تو نہیں ہوگا آسمانوں پہ ہواؤں پہ، وہ کوئی کتاب پڑھے گا، وہ جس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہے، کچھ اپنے دماغ کو ڈالتا ہے، کچھ اپنی سوچ اپنے افکار کو ڈالتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہ جو تحقیق کرتا ہے اس کے لیے جو وہ ماخذ بناتا ہے کسی کتاب کو بنائے گا، وہ جس کی بھی کتاب ہو وہ اس کی تقلید ہی تو ہو رہی ہے، وہ کتاب کو جو پڑھ رہا ہے وہ تقلید ہی تو کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی اساتذہ سے علم حاصل کرا، وہ تقلید ہے، اس کے بعد اپنا ایک نقطہ نظر بھی پیش کر دیا۔ امام شافعی نے کئی اساتذہ سے پڑھا، اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر دیا۔ امام مالک نے کئی اساتذہ سے پڑھا، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا۔ تو تقلید عام ہے، ہر فرد کرتا ہے، کوئی فرد ایسا نہیں جو تقلید نہ کرے سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ جو کہہ دیں وہ قانون ہے، وہ آپ جو کہہ دیں اس کی تقلید ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ آپ کہہ دیں کہ یہ قبلے کو چھوڑ کر وہ قبلہ بنا لو، بس یہ قانون بن گیا۔ آپ نے کسی کے کہنے پر یا کسی کو دیکھ کر قبلہ نہیں چھوڑا، آپ نے کہا یہ طریقہ نماز کا ہے، بس یہ قانون بن گیا۔ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ قانون بن گیا۔ آپ ایک واحد ذات گرامی ہیں کہ جو تقلید سے مبرہ ہیں، باقی کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو۔ تقلید تو ایک فطری تقاضا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بعض اہل علم تحقیق کو تقلید کے مقابل کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، جیسے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ تقلید تحقیق کا مقابل ہے، نہایت ہی ادب کے ساتھ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تحقیق تقلید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تحقیق کرنے والا محقق وہ بھی تقلید کرتا ہے، پھر اپنا ایک نقطہ نظر قائم کرتا ہے، اس نے بھی کوئی کتابیں پڑھ کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو تحقیق تقلید کا مقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تقلید یاد رکھ لیں عام ہے اور تحقیق خاص ہے، ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ تقلید عام ہے، تحقیق خاص ہے، خاص لوگ کرتے ہیں۔ تو مقصد بات کا سمجھانے کا یہی ہے کہ تقلید ایک فطری تقاضا ہے، ہر معاشرے میں کیا جاتا ہے، لہٰذا کوئی ذی شعور انسان تقلید کا مطلقاً انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور تقلید عام ہے، معاشرے کا ہر فرد کرتا ہے، چاہے ہمارا معاشرہ ہو چاہے ویسٹ کا ہو، ہر شخص تقلید کرتا ہے۔ تحقیق چند خاص لوگ کرتے ہیں اور وہ بھی تقلید ہی کر کے تحقیق کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم جن کو تقلید کے اوپر اعتراض ہے ان کے اعتراض کیا ہیں، اور مذہب میں، دین میں تقلید کی ضرورت اور اہمیت کس درجے میں ہے، لہٰذا ہم اس کو کریں گے اور اس میں ہی کچھ سوالات اٹھائیں گے اور کویشچن آنسر کا سیشن بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اجازت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔